السلام علیکم دوستو، آج ہم وہ واقعہ دیکھیں گے کہ اسلام کے ظہور سے پہلے عربوں کی کیا حالات تھے، اس کی وجہ کیا تھی، عرب کے ملک کتنے قسم سے اقوام کیے گئے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دور کہاں سے شروع ہوا۔ یہ ساری واقعات اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو اسلام سے پہلے عربوں کی حالات سے آگاہ کریں گے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یا اللہ، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، اپنے الہی نور سے ہمارے دلوں کی رہنمائی فرما، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اسلام کے ظہور سے قبل صرف اہل عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا تہذیبی، اخلاقی اور مشرفتی برائیوں کے ایک شکار تھی۔ اس کی وجہ یہ تھا کہ عیسائی اور یہودی لوگ اپنے مذہب کی کتابوں میں تحریف کے مجرم ہو چکے تھے اور شریعت سے پیدا ہونے والے اصول اور قوانین کی جگہ ایسے خود ساختہ نظریات اور عقائد کو اپنا لیا تھا جو ان کے مزاج اور طبیعت کے لیے موزوں تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اصل دین اور خدا کی حقیقی تصویر غائب ہو گئی اور وہ منحوس اپنی علماء کی اندھی تقلید میں جاہلانہ رسومات میں الجھتے چلے گئے اور ایسے ہی دین سے دوری ہوتے گئے اور بھوت پرستی برائیاں عام ہوتے چلے گئی۔ تاریخ اسلام میں عربوں کی تعریف کی بڑی اہمیت ہے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربوں کی تعریف سے واقف ہو۔ دوستو، عرب کے تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور جب بات کیا جائے عرب کی قبائل کے تو ہمیں ان قبائلوں کے بارے میں سمجھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے اولاد میں سے ہے۔ تو چلیے آپ کو اسلام سے پہلے عرب میں موجود قبائل کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، لفظ عرب کے معنی صحرا اور بیاب و گیا زمین ہے۔ زمانے قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس کے باشندوں کے لیے بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بر احمر اور جزیرہ نما سینا ہے، مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے، جنوب میں بحیرہ عرب ہے تو دراصل بحر ہند کا پھیلاؤ ہے، شمال میں ملک شام اور کچھ شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے بارے میں اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے انداز 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع مائل تک کیا گیا ہے۔ نسلی اعتبار سے مرفن نے 3 قسم کے عرب اقوام کو بیان کرتا ہے۔ نمبر 1، عرب بائدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور فوجیں جو بالکل ناپید ہو گئے اور ان کے بارے میں ضروری معلومات دستیاب نہیں، بلکہ مثال کے طور پہ عاد، سمود، جدیس، دلسم، املاک، امیم، زرقم اور جاسم وغیرہ۔ نمبر 2، عرب عربہ، یعنی وہ عرب قبائل یا ربن یزجبن کہتان کی نسل سے ہے، انہیں کہتان عرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، عرب مستعربہ، یعنی وہ قبائل جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے، انہیں ادانی عرب بولا جاتا ہے۔ دوستو، عرب عربہ یعنی کہتان عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا، یعنی ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں موجود ہے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بہت شہرت حاصل کی۔ ایک حمیر، جس کی مشہور شاخیں جائد الجمہور، قزا اور سجاسک ہے۔ دوسرا کہلان، جس کی مشہور شاخیں حمداد، انمار، تھائے، مزجج، اندا، لکھم، جزام، ازد، خزرز، اولاد جفا اور اوس ہے، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ دوستو، یہ ہے جو موٹا موٹی میں عرب کے قبائل اور اقوام کا خلاصہ۔ اب ہم وہ واقعہ کی طرف آگے بڑھیں گے کہ کس طرح سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ میں شروع ہوئی۔ عرب مستعربہ کے جدہ اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے ایک شہر کے ایک باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفہ کے قریب کا واقف تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حرام تشریف لے گئے تھے اور فلسطین جا کر اسے اپنا دعوت کی سرگرمیوں کا مرکز بنا دیے اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و باہرون و ملک آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے تھے اور فرعون نے آپ کے زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنے تو بدنیت ہو گیا اور انہیں بری نیت سے اپنے دربار میں بلایا، لیکن اللہ تبارک و تعالی حضرت سارہ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کے بدنیت کی وجہ سے اسے منہ پر مار دی گئی اور وہ اس حادثے کی نوبیت کی وجہ سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہے۔ اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی حاضرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے حاضرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوزیت میں دے دیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر فلسطین واپس تشریف لے آئے۔ پھر اللہ تعالی حضرت سیدہ حاجرہ کے وطن سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ حضرت سارہ بے اولاد تھے، اس لیے انہیں بہت غیرت آئی کہ حضرت حاجرہ اور ان کے نوزائیدہ بچے کے سمیت جلا وطن کرتے، اور شاید اللہ کی منشا بھی یہ تھی۔ چنانچہ حالات ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ کی بات ماننا پڑی، اور آپ علیہ السلام اللہ کے حکم اور اللہ کے منشابی کے مطابق حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں انہیں ایک بے آب و گیا وادی میں اتارا گیا، اسی جگہ آج کی بیت اللہ ہے۔ اس وقت کچھ نہیں تھا، صرف ٹیلوں کی طرح ابھری ہوئی زمین تھی، سیلاب آیا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہیں مسجد حرام کی بالائے حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا، آپ نے ان دونوں کو اس درخت کے پاس چھوڑا تھا۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی اور نہ انسان تھا، اس لیے آپ نے ایک توشے میں چند کھجورے اور مشکے میں پانی رکھ دیے، اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے۔ ادھر چند دنوں میں کھجور اور پانی ختم ہو گئے اور سخت مشکلات حالات پیش آئی، لیکن اس مشکل وقت میں اللہ کی فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ان کے لیے خوراک بن گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو جرہم قبیلے سے عربی سیکھے۔ یہ قبیلہ وہاں پر پانی دیکھ کر آباد ہو گیا تھا۔ اس قبیلے لوگوں نے آپ کو پسند کرنے لگے تو اپنے خاندان کی خاتون سے ان کی شادی کر دی۔ اسی دوران میں حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا تھا کہ اپنے ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، لیکن وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہو نہ پایا۔ بہت سے حالات دریافت کیے، اس نے غربت کی شکایت کی۔ آپ نے مشورہ کی کہ اسماعیل آئے تو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکٹ بدلا دیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس تشریف لائے اور اپنی جوزا کی اس بات کو سن کر اس کا مطلب سمجھ گئے، اور انہوں نے اس عورت کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے نکاح کر لیا جو درہم کے سردار مجاز بن عمر کی صاحبزادی تھی۔ آپ کی دوسری شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اور مرتبہ مکہ تشریف لے گئے، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پھر ملاقات نہ ہو سکی۔ بہت سے حال پوچھے تو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ نے وصیحت کی کہ اسماعیل اپنے دروازے کی چوکٹ برقرار رکھے، اور فلسطین واپس تشریف لے گئے۔ دوستو، بات ہو رہی ہے عربوں کی، تو عربوں کی آبادی میں یہ واقعہ بہت اہم ہے تاکہ ہمیں اگلے واقعات اچھے سے سمجھ آئے، اس لیے اس واقعے کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ دوستو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجاز کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 فرزند عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ میں آباد ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے حالات دب گئے، صرف نبایوت اور قیدر کی اولاد غمنمی سے محفوظ رہ گئی۔ قیدر بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ معظمہ میں ہی پھیلتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور ان کے بیٹے مات کا زمانہ آ گیا۔ عدنان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب میں 21ویں پشت میں آتے ہیں۔ بہرحال مات کے بیٹے نزار سے کئی خاندان وجود میں آئے۔ دراصل نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ ان چاروں کا نام یہ ہے کہ ابنا، مزار، ربیہ، ایات، اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے 2 کے قبیلوں کی شاخیں زیادہ سے زیادہ ہے۔ ربیہ سے اسد بن ربیہ، انزا، عبدالقیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ اور مزر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہے۔ نمبر 1 قیس بن اعلان بن مزار، نمبر 2 الیاس بن مزار۔ قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو لوازن، بنو عطفان۔ غطفان سے ابز، زبیان اور عشری وغیرہ وجود میں آئے۔ اسی طرح الیاس بن مزر سے مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر بنو کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ پھر قریش کی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ اشور قریشی شاخوں کے نام یہ ہے: جمع، سہم، عدی، مخزوم، زہرہ، تیم اور کسی بن کلاب کے خاندان یعنی عبدالدار، اسد اور عبد مناف، یہ تینوں کسی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن سے 4 ذیلی قبیلے موجود میں آئی یعنی عبد شامس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ ان میں بنی ہاشم نسل سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمائے۔ پیارے دوستو، اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نسل کا دور اہل مکہ میں شروع ہو چکا۔ مات کا زمانے سے کس طرح قریش کے خاندان اسلام سے دور ہوئے اور خانہ کعبہ میں بت پرستی کا شروعات کس طرح سے ہوئے، یہ سارے واقعات ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔
امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی دینی اسلام کے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔